میرے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی پر جہاں کرنے سننے سمجھنے کے مطابق انصاف رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری نبوت کے بارے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور بعض روایت کے اندر کہ آپ کی عمر مبارک جو تھی 350 سال، بعض نے کہا کہ آپ کی عمر مبارک 250 سال، اور کچھ روایت کے اندر یہ ہے کہ سب سے نبی پاک کے صحابہ میں لمبی عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی، اور بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بابا رحمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے لمبی عمر پائی، اور بابا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہندوستان کے رہنے والے آج کل بھارت جہاں سے ہے اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں عرب کے علاقے کے اندر تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا، تو میں تجارت کے غرض سے ملک شام یا ملک شام سے مکہ مکرمہ کے علاقے میں پہنچا، اور وہاں پہ پانی کی اور کافی لوگ وہاں مچھلیاں چرا رہے تھے، اور ایک معصوم سا حسن و جمال کا بقاہار اور حسن و جمال رکھنے والا معصوم بچہ وہ بھی بکریوں کے ساتھ تھا۔ بابا رحمت کہتا ہے کہ باقی بکریاں تو اس نصیب کے پار چلی گئی اور بکریاں چرانے والے بھی چلے گئے، اور یہ معصوم بچہ
اس ندی کے کنارے پہ کھڑا تھا، اور جب میں نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو پھر ان کے حسن و جمال کو تکتا ہی رہ گیا، اور میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے بات کرا دوں۔ تو انہوں نے کہا کرا دو۔ میں نے اپنے کانوں پہ اٹھایا اور نصیب پار کرا دی، اور جب نصیب پار ہو گئے تو میں نے اتارا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ اس کی عمر لمبی فرما، اے اللہ اس کی عمر لمبی فرما، اے اللہ اس کی عمر لمبی فرما۔ اس معصوم بچے نے مجھے یہ 3 دعائیں دی، اور دعائیں دے کر میں واپس آ گیا ہندوستان کے اندر۔ ایک رات ہم آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سردیوں کا موسم تھا، آگ تاپ رہے تھے، 14 کی رات تھی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہم بڑے حیران ہو گئے کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور بابا وطن ہندی کہتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور عرب کے تاجر ہندوستان میں کچھ دنوں کے بعد آئے، تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا میں نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ ایک نوجوان ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکہ مکرمہ کے والوں نے اس سے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت پر مکے والوں نے اس سے دلیل مانگی، معجزہ طلب کیا، اور مکے والوں کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ 14ویں کے رات کے چاند جب ہوتا، ابو قبیس پہاڑ پر وہ سارے جمع ہوتے، اگر کوئی اہم فیصلہ کرتے، کوئی برادری کا فیصلہ ہوتا، کوئی قوم کا فیصلہ ہوتا، تو وہ 14ویں رات کو ابو قبیس پہاڑ پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے۔ اس نوجوان نے اعلان نبوت کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابو قبیس پہاڑ پر عرب والوں نے اسے طلب کیا، بلایا، اور وہ نوجوان وہاں پہ آیا، اور عرب والوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ تو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت کا تو نے دعویٰ کیا ہے، اور نبوت کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل دے، معجزہ دکھا۔ تو اس نے کہا کہ کون سا معجزہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ابو قبیس میں بیٹھے ہوئے عرب والوں نے، مکے والوں نے چاند کا مطالبہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر آپ کے پاس آ جائے۔ تو انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابو قبیس پہاڑ کے ایک حصہ ایک سائڈ پہ آ گیا، دوسرا حصہ دوسری سائڈ پہ آ گیا، تو چاند باقی 2 ٹکڑے ہوا۔ تو بابا رتن ہندی کہتا ہے کہ عرب والوں سے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں جاؤں اور وہاں اس نوجوان کو دیکھوں، اور اس نوجوان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کا امتی غلام بن جاؤں۔ تو بابا عزت رتن کہتے ہیں کہ میں ہندوستان سے تجارت کی حد سے گیا عرب امارات کے اندر، عرب کے علاقے کے اندر، اور مکہ مکرمہ میں پہنچا تو میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے، اور میں وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا، اور میں مدینہ منورہ میں پہنچا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہے، اپنے غلاموں کے اندر، امتیوں کے اندر، کلمہ پڑھنے والے صحابہ کے اندر موجود ہے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے، میں اللہ کا محبوب اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں۔ بابا رسن ہندی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر معجزہ دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معجزہ، وہ دلیل تھوڑی ہے جو تم نے ہندوستان میں بیٹھ کر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ دن یاد کرا جب تو نندی پر مکہ مکرمہ کے اندر نندی کے پار میرے پاس آیا تھا، اور مجھے تو نے نندی پار کرایا تھا، اور میں نے تمہیں 3 دعائیں دی تھی کہ اے اللہ اس کی عمر دراز فرما، اے اللہ اس کی عمر دراز فرما، اے اللہ اس کی عمر دراز فرما۔ تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، میری عمر لمبی فرمائی ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ بابا رسن ہندی کی عمر 700 سال ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اس کی عمر دراز فرما، تو اللہ رب العزت نے اس کی عمر دراز فرما دی۔ 700 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے بابا رسن ہندی نے۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا باپ وجود دکھا، ہم آپ پر سے آپ کو پوجنے والے تھے، اور میں عبادت کی طرف راغب تھا۔ میں ایک راہب کے پاس چلا جاتا تھا، جب میرے باپ کو پتہ چلا تو میرے باپ نے مجھے پکڑ کر باندھ اور رسیوں کے اندر باندھ، اور کسی طریقے سے میں نکلا، اور نکل کر ایک راہب کے پاس میں چلا گیا۔ اس راہب کے پاس رہا، اس راہب کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور میں مر رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد اب دنیا میں کوئی اچھا آدمی، نیک آدمی نہیں رہا سوا فلاں علاقے کے راہب کے، تو اس راہب کے پاس چلا جا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں کے فوت ہونے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کے بعد، تسلیم کے بعد میں چلا گیا اس راہب کے پاس جا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی گزارنے لگا اور اس کی خدمت کرنے لگا، اور خدمت کرتے کرتے اس پر بھی موت کا وقت آ گیا۔ اس نے بھی مجھے بلایا اور بلا کر قریب کر کے کہا کہ میں روئے زمین پر کوئی اچھا نیک آدمی نہیں دیکھتا، پر تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کا وقت قریب ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم
یسرب کے اندر چلا جا، اور یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، اور وہاں پہ تو رہے، اور نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، نبی آخر الزمان دنیا پہ آئے گا اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، اور مکہ مکرمہ سے یثرب جسے آج کل مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے تو ان کی ہجرت گاہ ہے، اور وہاں پہ ان کا انتظار کر، اور جب وہ ہجرت کر کے آئے ان کی غلامی کو اختیار کر دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کی تدفین کرنے کے بعد چلا تو آگے قافلہ جا رہا تھا، اور تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اس قافلے کے اندر شامل ہو جاؤں، لیکن قافلے والوں نے مجھے پکڑ کر گرفتار کر دیا اور مجھے اپنا غلام بنا، اور غلامی کی زندگی گزارنے لگا۔ چلتے رہے، انہوں نے ایک مہربانی کی اور مدینہ منورہ کے اندر جا کر ایک یہودی کے پاس مجھے بھیج، میں اس یہودی کی غلامی میں لگا رہا اور اللہ کا یہ شکر ادا کرتا رہا اس راہب کی رہنمائی پر کہ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مدینہ منورہ میں تو ہوں، یثرب کی وادی میں تو پہنچ گیا ہوں، اور نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں یہودی کے باغ کے اندر ایک کھجور کے تنے پر چڑھا ہوا تھا اور کھجور توڑ رہا تھا، تو میں نے آواز سنی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا من دعائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ترانہ سنا اور یہ گیت سنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں فوری طور سے نیچے کھجور سے اترا، اور اتر کر تو میں دوڑا اس آواز کی طرف جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کی طرف دوڑنے لگا تو پیچھے سے میرا آقا جو یہودی تھا وہ بھی دوڑا، اور اس نے آ کر مجھے پکڑ لیا، اور مجھے کہنے اس نے سمجھا شاید کہ میرا غلام بھاگ رہا ہے اور فرار ہو رہا ہے۔ جب اس نے مجھے پکڑا تو میں نے اس کو کہا کہ میرے جسم، میرے تن بدن کا مالک تو تو ہے، لیکن دل کا مالک کوئی اور ہے، میں نے دل کسی اور کو دے رکھا ہے۔ اور جب اس راہب سے میں آنے لگا تھا، میں نے اس راہب سے پوچھا تھا کہ مجھے اس نبی آخر الزمان کی کوئی علامت تو بتا جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی نبوت کے دعوے کرے۔ تو اس نے مجھے 3 علامتیں، 3 نشانیاں بتائی تھی نبی آخر الزمان کی، اور ایک تو فرمایا تھا کہ وہ صدقے کا مال نہیں دیں گے، صدقہ نہیں کھائیں، ایک نشانی تو یہ ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے نبی آخر الزمان کے دونوں کاندھوں کے اندر مہر نبوت ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کچھ کھجوریں دے کر، اور حضور کی بارگاہ کے اندر میں نے وہ کھجوریں پیش کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو صدقہ قبول نہیں کرتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ چلو میں خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نشانی تو پائی گی مجھے مل گئی، اور کچھ عرصے بعد پھر کھجوریں دے کر حضور کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوا، اور حضور کی بارگاہ میں نے پیش کی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور غلاموں کو۔ اور اب 2 نشانیاں تو میں نے دیکھ لی، ایک نشانی اور دیکھنی تھی، میرے دل کے اندر طلب تھی کہ تیسری نشانی بھی دیکھوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے باغ کے اندر تشریف لے آئے،
اور میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور سرکار کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، جہاں بھی سرکار جاتے پیچھے چلتا، کہیں نہ کہیں دیکھ لوں کہ یہ تیسری علامت تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا جب میں پیچھے چل رہا تھا تو اپنا کپڑا مبارک اتارا، چادر اتار کر مجھے عطا فرما دی اور کپڑا ہٹا کر فرمایا جس چیز کو تو دیکھنا چاہتا ہے آپ دیکھ لے، زیارت کر لے، جو نشانی تیری باقی رہتی ہے اس نشانی کو پا لے۔ اور میں نے حضور علیہ السلام کے دونوں کانٹوں کے اندر مہر نبوت کو دیکھا بھی ہے اور مہر نبوت کی زیارت بھی کی ہے۔ مہر نبوت کو چوم کر نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر حاضر ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر میں نے کلمہ پڑھ کر نبی علیہ السلام کا یہ کلمہ پڑھا، امتی اور غلام بنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبانی اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا پکا سچا غلام بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔